اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب سورہ حجرات. ٹھیک، اس سورہ کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے. سب سے پہلے اس سورہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے آپ تمام قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، جب سورہ کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے کوئی سورہ، تو سب سے پہلے سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. آپ قرآن اٹھائیں دیکھیں تو تمام سورہ کے شروع میں لکھا رہتا ہے، کسی کے مدنی کسی کے مکی. تو اس طریقے سے مکی اور مدنی سوروں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس تفسیر کی کتاب میں سب سے پہلے سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کو بیان کیا تھا کہ یہ سورہ مدنی ہے. سورہ حجرات کیا ہے؟ سورہ مدنی ہے. مدنی سورہ کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے الگ الگ معیار بیان کیے گئے ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے الگ الگ معیار بیان کیے گئے ہیں. جب آپ علوم قرآن پڑھیں گے تو وہاں تفصیل کے ساتھ اس سے بحث کی گئی ہے. تقریباً 3 معیار تو وہاں بیان کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سوروں کے مکی یا مدنی ہونے کی تعین کے سلسلے میں 3 معیار بیان کیے گئے ہیں. بعض میں زمانے کے اعتبار سے، کیا ہے؟ زمانے کے اعتبار قبل از ہجرت جو سورہ نازل ہوئی ہے اسے مکی، اور ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ مدنی. یہ بھی ممکن ہے کہ ہجرت سے پہلے مکے کے باہر کوئی سورہ نازل ہوا تبھی وہ مکی کہلائے گا. یا ہجرت سے پہلے کسی کام سے فرض کر لو کسی کام سے اللہ کے رسول مدینے گئے ہوں اور وہاں سورہ نازل ہو گیا، کیا کہیں گے اسے؟ مکی، کیونکہ ہجرت ابھی. تو ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی اسے مکی، اور ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی وہ مدنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی اور مدینے گئے ہوں اور پھر مدینے سے مکے آئے ہوں اور کوئی سورہ مکے میں نازل ہو گیا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مدنی ہے. ہلو السلام علیکم. ہاں جی ہاں جی بولے کیسے؟ اچھا ہاں استخارے کے لیے. اچھا تو کب جانا ہے آپ کو؟ یعنی مثلا آپ کو کب جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی جا رہے ہیں فوری طور پہ یا تھوڑا ٹائم لگے گا؟ ہاں تو اچھا نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ نماز کے بعد اگر شام کو جانا ہوتا تو نماز کے بعد استخارہ دیکھتے تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں نماز کے بعد استخارہ دیکھ لیتا ہوں. آپ جو ہے انشاءاللہ نماز کے بعد فون کیجیے. ٹھیک ہے، چلے اللہ انشاءاللہ شفا دے، صحت دے. محتوا کو دیکھا جائے گا جہاں اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے، جہاں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں جنت کی باتیں کی ہیں، سمجھ نہیں وہ سمجھ جائیے کہ مدنی ہے. اور جہاں یا ایھا الناس کہا گیا،
یا ایھا الکافرون کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا عذاب جہنم سے ڈرایا گیا ہے، خدا کے غیظ و غضب کی بات کی گئی ہے. تو یہ مکی، چونکہ مکے میں کفار قریش تھے، کافر تھے زیادہ، اور ان کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوتی تھی. خطاب کے دنوں میں سے ہوتا تھا جب کہ وہ ان کی مذمت کی بات ہوتی تھی یا ان کے عذاب کی باتیں ہوتی تھیں. جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر کیا ہے صاحبان ایمان تھے، اس لیے وہاں جا الذین آمنوا کا خطاب تھا. بات سنو، چلیں یہ ایسی جانکاری کو تو ذکر کر دیا. پھر یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس سورہ میں کل 18 آیتیں ہیں. اس سورہ میں کل 18 آیتیں ہیں. عدد کے اعتبار سے یہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ انفال سے عدد اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن کا 49واں سورہ ہے. کیا ہے؟ 49واں سورہ ہے، اور اس سورہ میں کل 18 آیتیں ہیں. ٹھیک. محتوی سورہ حجرات، سورہ حجرات کا خلاصہ اس سورہ میں جو 18 آیتوں پر مشتمل ہے، کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر خلاصے کے طور پر بیان کر رہے ہیں. محتوی سورہ حجرات، سورہ حجرات کے محتوی یعنی مطالب. در این سورہ کی بیش از 18 آیے ندارت مسائل بسیار مهمی در ارتباط با شخص پیامبر و جامع اسلامی نسبت به یکدیگر مطرح شده. کہہ رہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جس میں 18 آیتوں سے زیادہ نہیں ہے، بہت سارے اہم مسائل، بہت سارے ایسے اہم مسائل کے جن کا تعلق پیغمبر اسلام کی ذات سے ہے اور اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے ذات سے مربوط ہے، بیان کیے گئے. دو طریقے کے مسائل بیان ہوئے ہیں اس میں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق ذات پیغمبر سے ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی معاشرے کے یا اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے تمام افراد کے لیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اسلامی سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق مسائل ہیں. ٹھیک. از آنجا کی بسیاری از مسائل مهم اخلاقی در آن عنوان گردیده می توان آن را سورہ اخلاق و آداب. اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اخلاقیات کے اہم ترین مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اخلاق کے اہم ترین مسائل کو اور عناوین کو اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس سورہ کا دوسرا نام سورہ اخلاق و آداب ہے. سوال، سورہ حجرات کا دوسرا نام کیا ہے اور کیوں ہے؟ سورہ حجرات کا دوسرا نام کیا ہے اور کیوں ہے؟ سورہ حجرات کا دوسرا نام سورہ اخلاق و آداب ہے. کیوں ہے؟ چونکہ اس سورہ کے اندر اخلاق کے اہم ترین مسائل بیان ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو سورہ اخلاق و آداب کہا جاتا ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بولتے رہیے.
چلو روئے ہم رفتے بخشہائے مختلف ان سورہ را ان دنیا میں تمام خلاصے کا کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کے مختلف حصوں کو اس طریقے سے خلاصہ کیا جا سکتا ہے، یعنی 18 آیتوں میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں ان کو الگ الگ حصے میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں، خلاصہ کرنے چاہیں، تو یہ کل یہاں آ کر کے 6 حصے بنیں گے، 6 بخش میں، 6 حصوں میں اس سورہ کے تمام مطالب کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیات آغاز سورہ اس کی آداب خود باقی شوائے بزرگ اسلام پیغمبر اکرم و اصول راک مسلمانان در محضر عبایت بکار بندن بیانی ہے۔ پہلا حصہ کہ جہاں سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلی آیت کہ جو اس سورہ کا آغاز جس سے ہو رہا ہے، اس حصے میں مسلمانوں کا محضر پیغمبر میں حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس تکریم کس تعظیم کے ساتھ نبی کریم کے سامنے مسلمانوں کو آنا چاہیے، ٹھیک، یہ ادب بتایا گیا ہے اور یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں جو سورہ کا آغاز ہے، دین اسلام کے عظیم پیشوا یعنی پیغمبر اسلام، ٹھیک، ان کے محضر مبارک میں مسلمانوں کو ان کے سامنے جب مسلمان جائیں تو کس تعظیم اور کس ادب کے ساتھ جائیں، اس کے قوانین، اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا گیا ہے پیغمبر اسلام کی تکریم اور ان کی تعظیم اور ان کے ادب کے مسائل اور احکام و قوانین بیان کیے ہیں، ٹھیک، کیونکہ لوگ آتے تھے محضر پیغمبر مختلف وجوہات کی بنا پر، تو کیسے ان کو آنا چاہیے، کس ادب کے ساتھ، ٹھیک، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد بخش دوم ان سورہ مشتمل پر یک سلسلہ اصول مہم اخلاق اجتماعی، دوسرا جو حصہ ہے اس سورہ کا، اس میں اخلاق اجتماعی کے کچھ اہم ترین مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اجتماع، سماج جہاں بہت سارے لوگ اکٹھا رہتے ہوں، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو، تو وہاں ایک دوسرے کو کس طریقے کا اخلاق پیش کرنا ہے، اس کے کیا قاعدے قانون ہیں، وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ذات پیغمبر سے مربوط تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم کی تعظیم و تکریم اور ادب کرنا ہے، دوسرے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھا اور بستن انہا محبت و صفا و صمیمیت و امنیت و اتحاد در جامع اسلامی حفظ انقلاب، اور ایسے اجتماعی اخلاق کو بیان کیا گیا ہے دوسرے حصے میں کہ اگر سماج اور معاشرے کے لوگ اس کی پابندی کریں، اس کی حفاظت کریں، تو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم، ایک دوسرے کے لیے چاہت اور آپس میں امنیت اور اتحاد قائم ہوگا۔ سمجھ رہے؟ یعنی ایسے اخلاقی اصول، ایسے اخلاقی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر سماج کے لوگ اس اخلاقی اصول کی پابندی کریں گے تو سماج اور معاشرے میں امنیت رہے گی، اتحاد رہے گا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ وبالعکس، اور اگر برعکس ہو جائے، یعنی
سماج اور معاشرے کے لوگ اس اجتماعی اخلاق کو بالائے طاق رکھ کے فراموش کر دیں یا اس پر عمل نہ کریں تو فراموش کردن انہا مائے بدبینی و نفاق و پراگندگی و ناامنی، تو فراموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ سوء بدبینی، ہر کوئی ایک دوسرے پر بدگمان ہوگا، نفاق پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق، ناامنی سماج کے اندر، اختلافات سماج میں، پراگندگی اور کیا ہے؟ ایک تفرقہ سماج میں دکھائی دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آسان لفظوں میں کہا گیا خلاصہ تو اس سورت کے دوسرے حصے میں کچھ اجتماعی اخلاقی مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ جس پر عمل کر کے سماج کو پرامن، بامہر و محبت بنایا جا سکتا، اتحاد اور اخوت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور اگر ان اجتماعی اخلاقی اصولوں کو روک دیا جائے، بھلا دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سماج میں ناامنی ہوگی، اختلافات ہوں گے، خدورتیں ہوں گی۔ بخش سوم، اب یہ جو تیسرا حصہ ہے، تیسرے حصے میں دستورات سے مربوط بے چگونیے مبارزے با اختلافات و درگیری ہے اس کے احیانا درمیان مسلمانان روئی گیا۔ تیسرے حصے میں یہ مسلمانوں کے درمیان جو کبھی کبھی اختلافات وجود میں آتے ہیں، مسلمانوں کی جو آپس میں کبھی کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ان لڑائیوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیسے ان اختلافات کو ختم کرنا ہے، اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ ٹھیک، کچھ ایسے دستورات، کچھ ایسے قانون ذکر ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان کبھی کبھی وجود میں آنے والے اختلافات کے ساتھ مقابلے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو کبھی کبھی اختلافات وجود میں آتے ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، پھر ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، وہ دستور بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا ہے، قاعدہ قانون۔ بخش چہارم از معیار ارزش انسان در پیشگاہ خدا و اہمیت مسئلہ تقویٰ سخن مل گیا۔ چوتھے حصے میں انسان کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں، محضر پروردگار میں انسان کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مسئلہ تقویٰ کی اہمیت پر گفتگو کی گئی ہے کہ تقویٰ کی کیا اہمیت ہے، تقویٰ کا کیا مقام ہے، اور وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان خدا کی بارگاہ میں باقدر قیمت بنتا ہے، وارث بنتا ہے۔ بخش پنجم، یہ پانچواں حصہ ہے، روئے ان مسئلے تاکید دارد کی ایمان تنہا بالگفتار نیز بلکہ باید علاوہ بر اعتقاد قلبی آثار اندر اعمال انسانی و در جہاد با اموال و نفوس آشکار گردد۔ پانچویں حصے میں اس مسئلے کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے جو ہے شہادتین پڑھ لے تو مومن ہو جائے گا۔ ایمان صرف کیا ہے، گفتار کا نام نہیں ہے، بلکہ قلبی اعتقاد کے ساتھ ساتھ ایمان کا اثر عالم ظاہر میں بھی دکھائی دینا چاہیے۔ زبان سے اقرار کرنا خالی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کو جہاں انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، بساتا ہے، ٹھیک، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔
لیکن اس ایمان کا اثر عملی طور پر کیا ہے، باہر بھی دکھائی دینا چاہیے انسان کے عمل میں، کہ وہ جہاد میں کس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے کس طریقے سے اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا ہے، یہ کون؟ اور آخری حصہ بخشش ششم عظیم بحث نکلت اسلام و ایمان ایک ہدیہ بزرگ الہی برائے مومنان. اور چھٹے حصے میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اسلام اور ایمان خدا کا بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے صاحبان ایمان کے لیے، بجائے ان کے در پذیرش آن منتی کو گزارن باید فوق العادی مومن و شکر گزار باشن مشہور حدیث. کہ اسلام اور ایمان یہ کیا ہے؟ ہدیہ الہی ہے، نعمت الہی ہے. لہٰذا اگر کوئی اسلام لاتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے، تو بجائے یہ کہ وہ احسان جتائے اور منت گزاری کرے کہ کلمہ میں نے پڑھ لیا، نہیں تو آپ کا کیا ہوتا؟ ہم آپ پر ایمان لے آئے، اگر ہم آپ ایمان نہ لائے ہوتے تو آپ تو قلت میں ہوتے، آپ کے دشمنوں میں گھر کر نہ ہوگے. تو بجائے یہ کہ کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا احسان جتائے، منت گزاری کرے، ایمان لانے والے کو چاہیے کہ حد درجہ اس عمل کے اوپر خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ یہ عظیم ہدیہ اسے نصیب ہوا ہے. اللہ نے اسلام اور ایمان جیسا ہدیہ اسے عطا کیا ہے. اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ منت گزار. منت گزاری نہیں. بعض لوگ تھے نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے کہتے تھے کہ اچھا ہو گیا کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی جیسے احسان کیا اور ذات پیغمبر پہ. یہ وہ آئے گا، تفصیل آئے گی، لیکن یہ خالی ایسے ہی ہیڈنگ بتا رہے ہیں، خلاصہ بتا رہے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں. بس تھوڑا ساتھ ہوں گے.